نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پاور میں نہ آئے جب تک اس کی تیاری نہیں مکمل. اب یہ آپ سوچیں کہ یہ مشورہ 22 سال جدوجہد کرنے والے کہہ رہے ہیں اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں جو متواتر پچھلے 10 سال سے الیکشن میں جیتنے سے پہلے یا جتوانے سے پہلے بات کرتے تھے کہ ان کی تیاری کتنی زبردست ہے. یہ وہ شخص کہہ رہے ہے جس کو 2.5 سال ہو چکے ہیں پاور میں اور 2.5 سال کے بعد وہ موصوف ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی پاور میں نہیں آنا چاہیے جب تک تیاری نہیں ہے اور ہماری تیاری مکمل نہیں تھی. دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ جی 1.5 سال تک تو ہمیں نمبرز ہی نہیں پتہ چل رہے تھے, ڈفرنٹ منسٹریز ڈفرنٹ نمبرز دے رہی تھی. وہ بھائی وہ آپ کے انڈر منسٹریز تھی اور وہ اگر ڈفرنٹ نمبرز آ رہے تھے تو آپ نے ان وزراء کی کلاس لی یا نہیں لی, یا صرف ایک محکمہ سے ہٹا کے ایک وزارت سے ہٹا کے دوسری وزارت دے دی. میں نے تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا پرائم منسٹر دا نمبرز کنفیوژن دا نیوز میں, اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کی پلاننگ منسٹری یہ نمبر دے رہی ہے, آپ کی فائنینس منسٹری یہ دے رہی ہے, نیپرا یہ نمبر دے رہا ہے, پاور منسٹری یہ نمبر دے رہی ہے. کون سے نمبر کو میں بلیو کروں؟ اور خود آج 2.5 سال کے بعد وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا چلا, ہم خوش ہو جاتے تھے. مطلب آپ سوچیں بچپنا کہ کوئی آ کے ان کو جو بھی فگر دے دیتا تھا تو وہ کہتے ہیں میں خوش ہو جاتا تھا. بھائی آپ خوش کیوں ہو جاتے تھے؟ آپ اس لیے خوش ہوتے تھے کیونکہ آپ کی سمجھ بوجھ نہیں اور آپ کو ملک چلانے کے لیے تیاری تو دور کی بات ہے, آپ کو بیسک ABC بھی نہیں پتا تھی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا جو وہ کہتے ہیں کہ 200 لوگ تقدیر بدل دیں گے اس ملک کی, یہی کہتے تھے نا الیکشن سے پہلے. وہ کہاں ہیں 200 لوگ؟ 50-60 تو نظر آتے ہیں جو گزرا ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, ایڈوائزرز ہیں, وہ تقریباً 60 ہیں. پھر بہت سی آرگنائزیشنز کے چیئرمین اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ کہاں ہیں؟ شہباز گل نے ڈیلیور کرنا تھا, فیاض چوہان نے ڈیلیور کرنا تھا, فردوس عاشق اعوان نے ڈیلیور کرنا تھا, عمر ایوب نے ڈیلیور کرنا تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ٹیم تھی وہ نہیں تھی. ایکسکیوز می, آپ کی کون سی نہیں تھی؟ شیخ رشید نئے ہیں, 50 سال سے وزیر بنے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کتنے محکمے چینج کر چکے ہیں. عمر ایوب نئے ہیں, خسرو بختیار نئے ہیں, جتنے دوسرے انٹیریئر منسٹر, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی وہ نئے ہیں. کون نئے ہیں؟ 2-4 نئے ہیں جس کو آپ نے فیصلہ کیا تھا لگانے کا, ہم نے نہیں فیصلہ کیا تھا. سو ایک چیز جو میرا خیال ہے پوری قوم پریشان ہے کہ آپ نے اعتراف کر دیا 2.5 سال کے بعد کہ آپ اس وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی, کیونکہ آپ کی سمجھ بوجھ نہیں تھی. ہم ہنستے تھے جب آپ پلان لے کے آتے تھے. آپ نے جب 9 جولائی 2018 کو قوم کے سامنے اپنا اکنامک پلان رکھا, ہم نے نہیں بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, آپ نے کہا تھا. ہم نے نہیں کہا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, آپ نے کہا تھا. کس بیسس پر کہا تھا؟ ہم تو اس دن بھی ہنس رہے تھے. کلپس اٹھا کے دیکھ لیں, جولائی 2018 الیکشن سے پہلے کے جب ان کا اکنامک پلان آیا, آپ چاہے کسی کی بھی پریس کانفرنس, کسی کے بھی ٹاک شو دیکھ لیں, PMLN کے کتنی کلاس لی گئی تھی, مذاق اڑایا گیا تھا. تو کوشچن یہ ہے, یہ تو آپ نے کہہ دیا اور بڑے آرام سے کہہ دیا, اس کا خمیازہ کس نے اٹھایا؟ اس کی پرائز کس نے پے کی ہے؟ کس کے جیبوں سے پیسے لوٹے گئے ہیں؟ آپ کی نااہلی کی وجہ سے. ابھی میں کرپشن پر نہیں آیا, میں آؤں گا اس پر, لیکن ابھی اگر صرف ہم نااہلی آپ کا مان لے کہ آپ نااہل, تو وہ جو 1.25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں وہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے 1.25 کروڑ پاکستانی آپ کے دور میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. آپ رسپانسبل ہیں, صرف عمران خان آپ رسپانسبل ہیں. اگر مہنگائی پاکستان میں آج پاکستان میں مہنگائی جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں اس سے ڈبل سے زیادہ ہے. انڈیا اٹھا لیں, سری لنکا اٹھا لیں, نیپال اٹھا لیں, مالدیوز اٹھا لیں, بنگلہ دیش اٹھا لیں, ڈبل سے زیادہ. کیا ریزن ہے؟
وہ کوئی برازیل کے قریب خطوں کنٹریز کی تو نہیں میں بات کر رہا، میں تو اپنی ریجنل کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں آئل، ان کے لیے بھی اتنا ہی پڑتا ہے. ان کی بھی بنیادی ضروریات وہی ہیں جو پاکستانی قوم کی ہیں. تو کیوں پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے؟ ایک ملک جو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا مہنگائی کی، میں صرف بات کروں گا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 3% سے کم تھی فوڈ انفلیشن، اور 4 سال 5 سال تک مصنوعی طور پر نہیں رکھا جاتا قیمتیں نیچے. ہم 55 روپے کی چینی چھوڑ کے گئے تھے، 53 روپے کی ملی تھی 2013 میں، 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے 1.5 سال میں اس کو پہنچا دیا 115، اور اب فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ اب 90 ہے. ایکسکیوز می، پہلے تو آپ نے یہ جواب دینا کہ وہ جو جیبوں سے لوٹا گیا پیسہ، اور آپ کی اپنی شوگر کمیشن رپورٹ کے حساب سے 1 روپے چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو 5.5 بلین روپے غریب پاکستانیوں کی جیب سے نکلتا ہے. آپ کی رپورٹ. فیل ہوتے ہیں ہر چیز میں، فیل ہوتے ہیں، چاہے وہ گندم کی رپورٹ آئے، چاہے وہ چینی کی رپورٹ آئے، چاہے تیل کی رپورٹ آئے، چاہے LNG کی رپورٹ آئے. کہتے ہیں جی ہم نے رپورٹ تو دے دی ہے. او بھائی آپ اپنے مارکس بھی تو دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نااہلی ہے، کرپشن ہے، صحیح ٹائم پر فیصلے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کہ وزیر اعظم ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کے کہتے ہیں اصل میں گندم میں یہ ہوا کہ ہم نے فیصلہ دیر سے کیا تھا امپورٹ کرنے کا. بھائی آپ نے جو دیر سے کیا تھا تو 200 بلین پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے؟ تو آپ کی نااہلی کی پرائس پاکستانی قوم کیوں پے کرے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج آپ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب مانیٹر کروں گا. اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. پہلے تو آپ کہتے تھے مافیا، پھر کہتے تھے بیوروکریسی، پھر کہتے تھے اپوزیشن، پھر کہتے تھے پچھلی حکومتیں. اب خود کہہ رہے کہ اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. تو میں آج آپ کی بات مانوں یا اس عمران خان کی بات مانوں جو 2018 کے الیکشن سے پہلے کھڑے ہو کے اتنا شور مچا کے یہ کہتے تھے کہ جی اس قوم کی تقدیر چینج کر دیں گے. نیا پاکستان کا تصور یاد ہے نا سب کو؟ وہ نیا پاکستان کا جو تصور تھا اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے حساب سے، عمران خان کے حساب سے وزیر خزانہ اسد عمر نے کرنی تھی. ہم نے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ تقدیر چینج کر دیں گے، اور آپ نے ہی 8 مہینے کے بعد فارغ کر دیا، اور اس شخص کو لا کے وزیر خزانہ بٹھا دیا جو زرداری صاحب کی حکومت میں 3 سال تک وزیر خزانہ تھا، جس کی آپ کلاس لیتے تھے، جس کو آپ بلیم کرتے تھے، جس پر آپ انگلی اٹھاتے تھے، جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ اس نے تباہ کر دی ہے معیشت، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے زرداری صاحب کی کرپشن کرنے میں ان کو سپورٹ کیا، اس کو لا کے بٹھا دیا اسد عمر کی جگہ. آپ خود بتائیں کہ آپ کے فیصلے ہیں یہ، ہمارے فیصلے نہیں ہیں. مریم نواز نے کل صحیح مردان میں تقریر میں کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں تھی. اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پہلے تو آپ کو سلیکٹرز کو بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی میری تیاری نہیں ہے، مجھے کیوں آپ بٹھا رہے ہیں؟ میری سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سوئنگ بڑی اچھی کرتے تھے یہ جب فاسٹ بالر ہوتے تھے عمران خان. بھائی خدا کا خوف کرے، کرکٹ کھیلنا ایک چیز ہے، اور پڑھا لکھا پی ٹی آئی کا سپورٹر کہتا تھا دیکھیں ورلڈ کپ بھی تو جتوایا تھا. ورلڈ کپ تو یونس خان نے بھی جتوایا تھا T20 ورلڈ کپ 2009 میں، اس کو وزیر اعظم لگاتے ہیں. مطلب کبھی کسی ملک میں یہ سنا ہے؟ تو سارا جو قصور ہے وہ عمران خان کا ہے، اینڈ ہی شوڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی ابھی. اور پلیز ہم اس سے آگے آپ کے بہانے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ آج سے 2 سال کے بعد اگر آپ وزیر اعظم رہے تو آپ کھڑے ہو کے یہی باتیں کر رہے ہوں گے، دیکھیں نا جی وہ یہ ہو گیا تھا، دیکھیں نا جی، دیکھیں ہم نے رپورٹ تو دے دی. کیونکہ صرف اگر آپ 2020 کا جائزہ لیں، ٹماٹر 350 تک پہنچا، اینڈ ہو رہا ہے 300 روپے درجن کے حساب سے انڈے. بیچ میں چینی کا کرائسس آیا، پھر آیا گندم کا کرائسس، پھر آیا آئل کا کرائسس، پھر آیا LNG کا کرائسس. کوئی لمٹ ہوتی؟ یہ 1 سال کی کہانی، 1 سال کی کہانی ہے. اگر کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہے تو کووڈ کی وجہ سے انڈیا میں مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ اگر کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں 8% سے اوپر مہنگائی ہے اور فوڈ انفلیشن تقریباً 16-17% ہے، تو انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ سری لنکا میں کیوں نہیں ہے؟ نیپال میں کیوں نہیں ہے؟
کوئی ہے جواب؟ 2.5 سال کے بعد وہ جی مافیاز نے وہ کر دیا تھا. بھائی مافیا اگر پھر آپ سے نہیں حکومت چلتی نا, آپ سے اگر حکومت نہیں چلتی, یہی تو ہم پی ڈی ایم نے کہا ہے, یہی نون لیگ نے کہا ہے کہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے. سو یہ بہانے کرنا اور یہ کہنا کہ کئی وزیر جو ہیں ان کو اب تیزی سے امپروومنٹ کرنی پڑے گی, تیزی سے کیسے امپروومنٹ کرنی پڑے گی؟ اور سب سے جو مذکر خیز بات ہے کہ جی کسی پولیٹیکل پارٹی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے جب تک اس کی تیاری نہ ہو. یہ میٹرک میں کوئی بچہ فیل ہو کے آئے نا یا انٹر میں, اور وہ آ کے یہ کہے کہ ابا جان میں نے سمجھ لیا, امتحان میں بیٹھنا ہی اس وقت چاہیے جب آپ کی تیاری مکمل ہو. مطلب یہ کو سمجھانے کی بات ہے, آپ حکومت کرنے آ رہے, آپ مذاق کرنے آ رہے. آپ نے عثمان بزدار کو ایک نکما, نااہل, انکمپٹنٹ, جس کی کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ایک دکان نہیں چلائی گی, اس کو اٹھا کے آپ نے 12 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور بس ضد ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ میں ٹریننگ میں ہوں. اب تو خیر خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم ٹریننگ میں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں پتا تھا تو نہیں آنا تھا. آپ کے 90% وزیر وہ ہیں جو پہلے حکومتوں میں رہ چکے ہیں, یا نون لیگ کی حکومت میں یا پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور زیادہ تر تو مشرف صاحب کے لیفٹ رائٹ سینٹر ہوتے تھے, سارے وہیں موجود ہوتے تھے. آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. صرف سب سے بڑا مسئلہ عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے تک. لیکن سب سے بڑا جو بات ہے, اگر یہ سلیکٹرز کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی میری سمجھ مجھ ہے ہی نہیں, مجھے تو کرکٹ صرف کھیلی ہے میں نے ساری عمر, ایک مجھے بتا دیں ایک دن آفس چلایا تھا. گھر نہیں چلاتے ہیں. جس شخص کا سب سے بڑا گھر ہے اسلام آباد میں, سب سے بڑا گھر 11,700 گز, پتہ نہیں کتنے بڑا گھر ہے, 2 لاکھ روپے موصوف کی تنخواہ ہے وزیر اعظم کے طور پر. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا بجلی کا بل کون دیتا ہے, یہ بتا دیں ان کا چولہا کیسے چلتا ہے, یہ بتا دیں گیس کا بل کیسے چلتا ہے, یہ بتا دیں وہ جو اتنے شان و شوکت سے جو سارے وزٹرز آتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ میں پے کرتا ہوں, تو کیسے پے کرتے ہیں بتائیں نا, حساب کتاب دیں. پاکستان کے ٹیکس رولز کے حساب سے ہر انڈیویجل, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارے اخراجات کوئی اور اٹھاتا ہے, کوئی اور کون ہے, اس نے کیا شو کیا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اپنے گھر کے ساتھ کیا ہے ریگولرائز, غریب پاکستانیوں کے لیے ان کے گھر توڑ دیے, مسمار کر دیے, ان کی دکانیں توڑ دی مسمار. یہاں کراچی میں آپ کو پتا ہے کیا حشر کیا تھا, اور اپنا گھر ریگولرائز. بھائی ایک سوال صرف ہم پوچھتے ہیں, آپ نے جب گھر بنانا شروع کیا تھا آپ کے کال سی ڈی اے کا وہاں کنٹرول نہیں تھا, کس کا تھا؟ آپ نے گھر بنانا شروع کر دیا, کسی ٹرائبل ایریا میں رہتے ہیں, جہاں جگہ ملی گھر بنانا شروع کر دیا. اور پھر وزیر اعظم بننے کے بعد 16-17 سال کے کوئی پلان اپروو نہیں ہوا تھا, وہاں کسی کا کنٹرول نہیں تھا. قبضہ, جیسے کہتے ہیں قبضہ گروپ, قبضہ مافیا کے طور پر, بالکل ویسے ہی. لیکن 12 لاکھ روپے دے کے آپ نے ریگولرائز کرا دیا. کیا پینلٹی ہے 12 لاکھ روپے؟ گھر کا سائز دیکھیں. اور سب سے بڑی بات ہے, آپ نے گھر بنایا کیوں تھا جب آپ کے پاس نہ پلان تھا, نہ کوئی اتھارٹی تھی, نہ کسی نے اپروول دی تھی, نہ کسی نے قبضہ دیا تھا, اور آپ نے گھر بنا دیا پورا, اور 15-16 سال تک رہ گئے. اور پھر کہتے ہیں صادق امین ڈکلیئر کیا. صادق امین ثاقب نثار نے ڈکلیئر کیا تھا, ثاقب نثار کو ہم نہیں مانتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے خود اعتراف کر لیا, اور ہماری جو جدوجہد ہے, پی ڈی ایم کی جدوجہد کو ایک تقویت ملی ہے, انہوں نے خود اعتراف کر دیا. اب ان کے لیے بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, ایک رائے فرار بھی ہو جائے گا اور کہیں گے کہ جی دیکھیں انہوں نے اتنا پریشر ڈالا تھا, میں دوبارہ الیکشن میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ کو ایک موقع بھی مل جائے گا, ادروائز تو اگلا سال اس سے بھی خراب ہوگا. ابھی جنوری میں آپ دیکھنا کیسے چولہے بند ہوں گے گیس نہ ہونے کی وجہ سے. 2.5 سال کے بعد اگر کوئی حکومت چولہے نہ جلیں عوام کے, تو اس کی نااہلی سے اس سے زیادہ کوئی. اور ایل این جی آپ نے ٹائم پر نہیں امپورٹ کی, وہ جی ہم ڈیسیجن لے رہے تھے, وہ ان کو وہی فکر پڑی تھی شاہد خاقان عباسی کا کیا کرنا ہے, مفتاح اسماعیل کا کیا کرنا ہے, حمزہ شہباز کا کیا کرنا ہے, مریم نواز کا کیا کرنا ہے, نواز شریف کا کیا کرنا ہے. ہر روز 3-4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, ہر روز. کسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں احساس ہے کہ عوام کے جو حالات ہیں, مہنگائی کا ہمیں احساس ہے, ہمیں غربت کا احساس ہے, ہمیں بے روزگاری کا احساس ہے, ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. کبھی آپ نے سنا ہے روز آ کے وہ جی وہ کافی پی رہے تھے لندن میں, مریم نواز پتہ نہیں وہ میک ڈونلڈس سے برگر خرید رہی تھی, ایز اف کہ پتہ نہیں کیا کر دیا.
مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ترجمانوں کی 25-30 کی ٹیم ہے جس کو وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے 1 یا 2 دفعہ بلا کے لیکچر دیتے ہیں. بہرحال اس وقت جو حالت ہے پاکستان کی معیشت کی وہ بالکل تباہی کے کنارے پر ہے. اور سب سے زیادہ جو 3 چیزیں سب سے زیادہ جو عوام جس سے افیکٹ ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ غربت کی لکیر سے 1.25 کروڑ پاکستانی نیچے جا چکے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں, 2.5 سال کے بعد ریکارڈ یہ ہے کہ 70 لاکھ نوکریاں لے لی ہیں. اور پھر بھی کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ میں نے 5 سال میں کہا تھا. مطلب اگلے 2.5 سال میں 1 کروڑ 70 لاکھ جابس دیں گے. مطلب خان صاحب کو کوئی ریلیشن شپ اکنامکس کی پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہیں. مائنس گروتھ پر کہیں نوکری نہیں ملتی. 2% بھی گروتھ ہوئے تو نوکریاں نہیں ملتی, جاتی ہیں. 3% پر بھی, 4%, 5% سے زیادہ اگر گروتھ نہیں ہوگی تو پاکستانی عوام سن لیں, نوکریاں نکلیں گی, ملیں گی نہیں. یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں جی وہ فیصلہ آباد میں, پاکستان صرف فیصلہ آباد نہیں ہے, اور وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اس کے بارے میں. 22 کروڑ عوام کو نوکریاں چاہیے, صرف چند لوگوں کو نہیں چاہیے. صرف وہ جو 50-60 کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. تیسری چیز ان امپلائمنٹ کا میں نے ذکر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کے پاس وہ 200 لوگ نکمے تھے جو آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے اور وہ آ کے تقدیر بدل دیں گے اور پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنائیں گے, اور پھر کہتے ہیں یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آن آف کر دیں. تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 90 دن کی پرومسز آپ کریں, ہم نے تو نہیں کہا تھا 100 ڈیز کا پلان آپ دیں, ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا کہ 1 سال میں آپ ٹیکس ریونیو 4000 سے 8000 کر دیں گے, ہم نے نہیں کہا تھا. لیکن جو ہم کر رہے تھے ہر سال 20% اضافہ ٹیکس کلیکشن میں, تو آپ نے تو اس کو بھی برباد کر دیا. جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں کھڑے ہوئے. 2.5 سال کے بعد 4000 کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کی اہلیت ہے, اور میں 1 سال میں کر کے دکھاؤں گا, 1 سال میں کر کے دکھاؤں گا 4000 سے 8000. کہاں گئے پرومسز؟ کس نے نہیں کیا؟ کس کو جا کے کس کی گردن پکڑیں, کس سے جواب لیں کہ آپ نے یہ سارا جو کہا تھا کمٹمنٹ کی تھی کیوں نہیں کیا؟ ایک گھر کسی کو ملا ہے 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر موصوف کو پتہ ہی نہیں تھا. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کابینہ, وزیر اعظم کو تو چھوڑیں, کابینہ کا وزیر اتنا نااہل نہیں آیا ہوگا جتنا عمران خان ہے. کچھ نہیں پتا تھا, اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا. بھائی وہ پلان تو وہ کوئی اور بنا کے لے کے آ رہا تھا نا کہ جی 1 کروڑ نوکریاں. آپ کو میں سمپل سی اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. 20 لاکھ بنتی ہیں نوکریاں ایوریج 5 سال کی. 6% جتنی پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے, 6% سے زیادہ اگر پاکستان گرو کرے گا تو 20 لاکھ جابز کریٹ ہوئیں گی. گرو کتنا کیا؟ 5.8% تھا. پہلے سال گرا کے اس کو 1.9% پر لیا ہے ماشاءاللہ, اور دوسرے سال مائنس میں لیا. تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پتا تھا کہ گروتھ ریٹ کم ہوگی. اگر گروتھ ریٹ کم ہونی تھی تو پھر آپ نوکریوں کا کیسے پرومس کر رہے تھے؟ ذرا ہمیں سمجھا دیں. ہم ہنس رہے تھے آپ کے 50 لاکھ گھروں کے حوالے. جس حکومت اتنی نااہل ہے کہ 2.5 سال میں ایک گھر نہیں بنا سکتی, وہ اگلے 2.5 سال میں 50 لاکھ گھر بنا سکتی. سو پلیز عمران خان صاحب ہمیں بھی اور پوری قوم کو معاف کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں. میں گروتھ کچھ اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو میں نے دیے ہیں اور کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2013 سے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا, ایک تو بہت بڑا فرق ہے. جب حکومت آتی ہے کوئی بھی, جب ہماری حکومت آئی تھی تو 3% سے کم تھا گروتھ. لیکن اصل کامیابی ہوتی ہے جب آپ پازیٹیو ٹرینڈ کرتے ہیں. پازیٹیو کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا, پہلے سال میں 4% سے اوپر چلا گیا. انفلیشن نیچے آنی شروع ہو گئی, فسکل ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہو گیا ایز اے پرسنٹیج. تمام اہداف جو تھے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ان امپلائمنٹ کم ہونی شروع ہو گئی. 5.8% پر ہم نے چھوڑا تھا, 5.8% پر ان امپلائڈ, وہ ماشاءاللہ 2 سال میں آپ نے 8.6 پر لے کے چلے گئے. اور جو میں نے آپ کو گروتھ اور امپلائمنٹ کی ریلیشن شپ بتائی ہے, -0.4% پر نوکریاں ملیں گی نہیں, جائیں گی.
اور اگلے سال اگر 1% یا 2% بھی گروتھ ہو گئی تو نوکریاں جائیں گی. پاکستانی عوام سن لو, اس وزیر اعظم کے تحت رہنا ہے یا ادھر جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو 5.8% ہم نے چھوڑ کے گئے تھے, اور ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ اگلے سال 6.2% ہوگی. ہم نے نہیں کیا تھا. اکانومی کا بیڑا غرق کتنا کیا کہ $315 بلین ٹوٹل حجم تھا پاکستان کی اکانومی کا, 2 سال میں گرا کے 260 بلین کر دیا. ابھی تو آپ اللہ کا خوف کریں, ہم جا کہاں رہے ہیں اتنی تیزی سے نوز ٹائپ. اور وزیر اعظم صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے, نہ وہ پوچھتے ہیں نہ ان کو بتانے والے ہمت کرتے ہیں. بھائی ہر انڈیکیٹر کا کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس کر دیا, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر دیا, اور واہ ایک دوسرے کو تھپکیاں دے رہے ہیں 4 مہینے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے سمپل الفاظ میں کہ کسی گھر میں پیٹرول کے بارے میں آپ کے بڑا خرچہ ہوتا ہے تو آپ 1 مہینے کار چلانا بند کر دیں, بچے اسکول نہیں جائیں گے, بڑے نوکریوں پر نہیں جائیں گے, اور مہینے کے بعد ایک دوسرے کو تھپکیاں دیں کہ جی دیکھیں کتنی پیٹرول کی سیونگ کر لی. کیا یہ پیٹرول کی سیونگ کیا ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ پوری کمر توڑ دیں معیشت کی, لوگوں کو بے گھر کر دیں, لوگوں کی نوکریاں چھین لیں, 1.25 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کرنٹ. بھائی جب آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اکنامک ایکٹیویٹی تو امپورٹ ہی نہیں کچھ ہوگا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کیوں اوپر گیا تھا, کیوں ڈیفیسٹ اوپر گیا تھا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا, میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اندھیرے ختم کریں گے. 2013 کے الیکشن میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. جتنے بھی پروجیکٹس تھے پاور پروجیکٹس لاسٹ 1-2 سال میں مکمل ہو رہے تھے. ہمارے پاس چوائس تھی, یا تو ہم اندھیرے رہنے دیں یا وہ پاور پلانٹس امپورٹ کریں اور اندھیرے ختم کریں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا, اور ہمیں پتا تھا ظاہر ہے جب امپورٹ ہوگا تو اس کے لیے ڈالرز دیں گے نا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہوگا, کیسے ہم ڈالرز کو بڑھائیں گے. آپ نے کیا کیا, کشکول اٹھایا پہلے مہینے میں اور پہنچ گئے سب جگہ. پھر کہتے ہیں کہ IMF جانے میں ہم نے دیر کر دی. ہم نے دیر کر دی, اس سے پاکستان نے پرائز کتنی پے کی ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا, ہم نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے تھے. کسی ایک ادارے نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, اپوزیشن نے نہیں آپ کے بیچ میں رکاوٹ ڈالی تھی کہ کریں آپ نے جو مرضی کرنا. حالانکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا, لیکن پھر بھی آپ نے اعلان کر دیا, آتے ہی اعلان کر دیا. 18 کو شاید اوتھ لیا تھا, 19 کو کہا کہ IMF جانا پڑے گا. تو ادھر سے لے کے مطلب آپ 10 مہینے تک آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ IMF آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا. اور جب گئے تو ان شرائط پر گئے کہ جس میں ہاتھ پاؤں آپ کے مروڑ کے انہوں نے باندھ دیے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس فیصلہ سازی بھی ختم کر دی گئی پہلے سال میں. اب نااہلی کی پرائز میں آپ کو بتاؤں جو پاکستانی قوم نے دی ہے, پہلے سال میں 35% ڈی ویلیویشن, پہلے سال میں انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ, پہلے سال میں 1 سال 10 مہینے میں 6.25% سے اٹھا کے 13.25% دے گئے. ٹیکسز 3 گنا بڑھا دیے, اور بجلی اور گیس کے جو بلز ہیں آپ کو پتہ ہے جو ریٹس ہیں وہ کتنے انپریسیڈنٹڈ بڑھا دیے. یہ 4 چیزیں جب آپ کسی بھی بزنس میں اٹھا کے پھینک دیں گے 1 سال کے اندر تو کون سا بزنس سروائیو کرتا ہے؟ اور اگر بزنس نہیں سروائیو کر سکتا تو پھر اکانومی کیسے سروائیو کرتی ہے؟ اتنی ان کو بیسک عقل نہیں تھی. امپورٹ بند کر دیجیے, امپورٹ بند کر دیجیے. را مٹیریل آپ کو چاہیے پروڈکشن کے لیے تاکہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں فیوچر ایئرز میں. آپ کو پلانٹ اینڈ مشینری چاہیے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, اور آپ نے کہا کہ ہم نے امپورٹ بند کر دی. اور امپورٹ بند کر دی, آپ کو پتا ہے کہ اس کے اثر کیا ہوا ہے؟ ٹیکس کا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے 1900 بلین پر لیا تھا, اور 3850 بلین 3850 بلین سے اوپر پر چھوڑ کے گئے ہر سال 20%. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سے 60% صوبوں کو جاتا ہے, اور صوبے خرچ کرتے ہیں تعلیم پر, صحت پر, ہاؤسنگ پر, روڈ بنانے پر, پانی کے منصوبوں پر, پبلک ٹرانسپورٹیشن پر. آپ ہمارے 5 سال میں ڈبل کر دیا ہم نے, تقریباً 1200 بلین صوبوں کو جاتا تھا, جب ہم نے چھوڑا تھا تقریباً 2400 بلین صوبوں کو جاتا. اب آپ سوچ لیں کہ صحت اور
تعلیم اور روڈ نیٹ ورک اور پانی کے منصوبے، یہ جہاں سے ہم نے چھوڑ کے گئے تھے وہیں کے وہیں کھڑے، اور پھر کہتے ہیں NFC ایوارڈ کو ری لک کرنا پڑے گا کہ سارا پیسہ تو ادھر چلا جاتا ہے. بھائی آپ نکما اگر ہیں، اگر آپ ٹیکس ریونیو نہیں بڑھا سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صوبوں کو کم کر دوں. صوبوں کو کس چیز کی سزا دے رہے؟ نااہلی آپ کی، انکمپٹنس آپ کی، کرپشن آپ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، یہ جو ایک پھیلایا جا رہا ہے نا ایک مت کہ جی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے، اکانومی کہاں ریوائیو ہو رہی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، غربت میں ہر روز اضافہ بے بنا اضافہ ہو رہا ہے. اور اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام کا جو وہ فنڈنگ تھی وہ بڑھا دی. بھائی حکومتیں فخر اس چیز پر نہیں کرتی ہیں کہ پہلے لوگوں کو دھکیلیں غربت کی لکیر سے نیچے اور پھر کہیں کہ یہ لیں جی چیک. حکومتوں کا کام ہوتا ہے نوکریاں پرووائڈ کرنا، غربت کی لکیر سے باہر لے کے آنا، امپلائمنٹ جنریٹ کرنا، فیکٹریاں بنوانا، انویسٹمنٹ کرانا. یہ اس پر آپ فخر کرتے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو میرا خیال ہے 5 سال رہے گی تو یہ کہیں گے 22 کروڑ. اب ہم دیکھیں ساز پروگرام کتنا تھا اب کتنا ہے، کہ سارے کے سارے 22 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو اور کچھ بچے گا ہی نہیں. اور یہ بڑا تیزی سے اس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو جنوری 31 کی ڈیڈ لائن دی ہے اس حکومت کو، آپ کے لیے بڑا اچھا ایک موقع ہے. آپ نے تھوڑا سا تو آغاز کر دیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ جی اب تیاری نہیں تھی، ہمارے پاس ٹیم نہیں اچھی تھی، وارن کر دیا ان کو، اور نمبرز کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا. تو آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. آپ کہیں جی میرے پر بڑا پریشر ہے PDM کا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور الیکشن میں جا کے فیصلہ جو بھی قوم کرے گی. ایک چیز میں ختم کر دوں لاسٹ کراچی پیکج کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ جب سپتمبر 2018 میں نئے بنے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ظاہر ہم تو اب بھی نہیں مانتے، سلیکٹڈ ہی کہتے ہیں، تو کراچی آئے تھے اور 162 بلین کا ایک پیکج اناؤنس کر کے چلے گئے. موصوف کو یہ نہیں پتا، نہ کوئی ان کو بتا رہا ہے کہ بجٹ میں تو کوئی پروویژن ہی نہیں ہے. سپتمبر 2018 میں نئی حکومت آ کے اپنا بجٹ دے چکی تھی، اس میں کوئی 162 بلین کی پروویژن نہیں تھی، کوئی فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس نہیں تھے، اس میں اناؤنس کر کے چلے گئے. ظاہر ہے 2.5 سال کے بعد زیرو پیسہ خرچ ہوئے، زیرو. پھر ابھی 4-5 مہینے پہلے آئے اور 1100 بلین کا کر دیا. کہاں ہے وہ 1100 بلین؟ کس بجٹ میں پروویژن ہے؟ مطلب کوئی ہم کو ٹرائبل سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جب کیش آئے گا تو ادھر کراچی کے پیکج کے لیے دے دیں گے. مطلب بیوقوفی تو ایک چیز ہوتی ہے بیوقوف بنانا، لیکن سب سے بڑا زیادہ افسوسناک بات ہے ان کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. He doesn't know what he is talking about. جی سر.